اب یہ کہ دوسرے کا مال حلال ہونے کے لیے تجارت اور ترازی کی دو شرطیں لگائیے. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تجارت ہو اور کیا ہو، تمہارے آپس کی رضامندی سے ہو. یہ فرمایا ہے کہ آپس کی تجارتا عن تراض منکم، تجارت ہو پھر آپس کی خوشی سے ہو. دو شرطیں لگائیے کہ جہاں تجارت ہی نہ ہو بلکہ تجارت کے نام پر جوا، سٹا، ربا، سود کا معاملہ ہو، یا مال ابھی موجود ہی نہ ہو، محض ذہنی قرارداد پر اس کا سودا کیا گیا ہو، وہ بیع باطل اور حرام. دیکھو اچھی طرح سمجھو کہ وہ تجارت ہی نہ ہو بلکہ سود ہو، سٹا ہو، ربا ہو، یا مال ہی موجود نہ ہو اور خالی ذہن میں ایک پروگرام ہے اور وہ بیچا جا رہا ہے، تو پھر کیا ہے کہ یہ بیع باطل اور حرام ہے. اب دوسری شرط، اسی طرح اگر تجارت یعنی مبادلہ اموال تو ہو، مال کے بدلے مال، لیکن اس میں فریقین کی رضامندی نہ ہو، تراض منکم، ایک راضی دوسرا راضی نہ ہو، تو وہ بھی بیع فاسد اور ناجائز ہے. اور یہ دونوں صورتیں اکل اموال بالباطل میں داخل ہیں، باطل طریقے پر کسی کا مال کھانا. پہلی صورت کو فقہا نے بیع باطل کے نام سے موسوم کیا جو تجارت ہی نہیں ہے، جوا، سٹا وغیرہ، اور دوسری صورت کو بیع فاسد کے نام سے کہ ایک راضی ہے دوسرا راضی نہیں ہے. تشریح اس کی یہ کہ ایک مال کا دوسرے مال سے تبادلہ کرنے کا نام تجارت ہے. تجارت کہتے ہیں ایک مال کے بدلے دوسرا مال بیچنا. اگر ان میں کسی ایک جانب مال ہو اور اس کے بالمقابل مال ہی نہ ہو، ایک طرف تو مال ہے دوسری طرف مال ہی نہیں ہے، تو وہ تجارت نہیں بلکہ فریب ہے. سود کے معاملات کا یہی حال ہے، ایک طرف مال پکا ہے اور دوسری طرف مال نہیں. سود کی رقم ادھار کی میعاد کا معاوضہ ہوتا ہے، سود کی رقم ادھار کا بدلہ ہوتا ہے، مال نہیں ہوتا ہے سامنے. اور یہ میعاد کوئی مال نہیں ہے، یہ مدت کوئی مال نہیں ہے. اسی طرح سٹا جوا کے اس میں ایک طرف تو مال متعین موجود ہے کہ آپ لگائیے 100 روپیہ لگائیے، 1 لاکھ روپیہ لگائیے، 1 کروڑ لگائیے، دوسری طرف مال کا ہونا یا نہ ہونا مشکوک ہے. بھئی ہم کو 1 لاکھ کے بدلے میں 1,10,000 ملے گا، نہیں، کوئی یقینی نہیں. آپ کو مل بھی سکتا ہے، 100 لوگوں میں سے 1 کو ملے گا، 99 کو نہیں ملے گا. تو ایک طرف تو مال متعین موجود ہے، دوسری طرف مشکوک ہے. اسی طرح وہ وعدے کے سودے جن میں مال ابھی تک وجود میں نہیں آیا، وعدے کا سودے کا وعدہ تو ہے، مال وجود میں نہیں آیا اور اس کا سودا کر لیا گیا، تو اس میں ایک طرف مال دوسری طرف موہوم وعدہ ہے. جیسے یہ میرے آم کے 10 درخت ہے، یہ تم لے لو، مجھے اس کے 1 لاکھ روپیہ دے دو، لیکن ابھی اس کے اندر پھول لگا ہے، ابھی اس میں کیا نہیں لگا، ابھی آم نہیں لگا، کیری بھی نہیں بنا سکتے تم، کیری کی چٹنی بھی نہیں بنا سکتے. اور اچانک آسمانی مصیبت آئی، بیماری آئی اور پھول جھڑ گئے، 1 لاکھ روپیہ تو چلا گیا، اس کے بدلے میں مال ہی موجود نہیں ہے، وعدہ ہے خالی، اور اس کا سودا کر لیا گیا. تو ایک طرف مال دوسری طرف موہوم وعدہ ہے، اس لیے حقیقت کے اعتبار سے یہ تجارت ہی نہیں بلکہ ایک قسم کا دھوکہ فریب ہے. اسی لیے اس کو فقہا نے بیع باطل قرار دیا، جس میں دونوں طرف مال لو، ایک طرف ہو ایک طرف نہ ہو. دوسری صورت یہ کہ دونوں طرف مال اور تبادلہ مال تو ہو، مال موجود ہے ادھر بھی اور ادھر بھی، لیکن کسی ایک جانب سے رضامندی نہ ہو. یہ تجارت تو ہوئی مگر فاسد اور غلط قسم کی تجارت ہے، اس لیے اس کو بیع فاسد اور ناجائز کہا گیا. یہ فرق ہے باطل میں کہ وہاں پر ایک طرف مال ہی نہیں ہے اور یہاں پر فاسد میں مال تو ہے، رضامندی نہیں ہے. اس لیے قرآن میں کہا کہ کھاؤ مال تجارت اور رضامندی کے ساتھ. تو اس تشریح سے بیع و شراء اور تجارت کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں سب نکل جاتی ہیں. شرط ترازی کی حقیقت، یہ آپس کی رضامندی کی حقیقت کیا ہے؟ البتہ ایک تیسری قسم ہے جس میں طرفین سے تبادلہ مال بھی ہے اور بظاہر فریقین کی رضامندی بھی ہے، دونوں راضی بھی ہیں، دونوں طرف مال بھی ہے، مگر وہ رضامندی در حقیقت مجبوری کی رضامندی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟
حقیقی رضامندی نہیں ہوتی، اس لیے شرعاً یہ تیسری قسم بھی دوسری قسم میں شامل ہو کر بیع فاسد ہے، ناجائز ہے۔ مثلا عام ضرورت کی چیزوں کو سب طرف سے سمیٹ کر کوئی ایک شخص یا ایک کمپنی اسٹاک کرے۔ اب اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے کاندا آج ہے 10 روپیہ کلو، یہ عن قریب 110 روپیہ کلو ہو جائے گا، تو پھر اسٹاک اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو کہ مارکیٹ میں تنگی آ جاوے، پھر اس کے بعد اب اپنا اسٹاک نکالو اپنی مرضی کے داموں پر۔ تو اب کاندا ہی بیچ رہے ہیں، پہلے 10 روپیہ کلو تھا، اب 110 روپیہ کلو بیچ رہے ہیں، اور سامنے بھی مال ہے ادھر بھی مال ہے، اور دونوں کی رضامندی مجبوری میں 110 روپیہ کلو بھی لینے کو تیار ہے، لیکن یہ مجبوری کی رضامندی ہے۔ ایک کمپنی اسٹاک کرے اور پھر اس کی قیمت میں خاطر خواہ اضافہ کر کے فروخت کرنے لگے، چونکہ بازار میں دوسری جگہ ملتی نہیں، گاہک مجبور ہے کہ مہنگی سستی جیسی بھی فروخت کرے، اس کو خریدے۔ اس صورت میں اگرچہ گاہک خود چل کر آتا ہے اور بظاہر رضامندی کے ساتھ خریدتا ہے، لیکن اس کی یہ رضامندی در حقیقت ایک مجبوری کے تحت ہے، اس لیے کل عدم ہے، یہ رضامندی ہے ہی نہیں، یوں مانا جائے گا۔ اسی طرح کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ معاشرت کی ایسی صورتیں پیدا کر دے کہ وہ اپنا مہر معاف کرنے پر مجبور ہو جائے، تو گو معافی کے وقت اپنی رضامندی کا اظہار کرتی ہے، لیکن در حقیقت رضامندی نہیں ہوتی۔ یا کوئی آدمی جب یہ دیکھے میرا جائز کام بغیر رشوت نہیں نکلے گا، وہ رضامندی کے ساتھ رشوت دینے کے لیے آمادہ ہو، تو چونکہ یہ رضامندی بھی در حقیقت رضامندی نہیں، اس لیے شرعاً کل عدم ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم سے بیع و شراء و تجارت کی صرف انہی صورتوں کا جواز ثابت ہوا جن کا جواز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، اور فقہا نے ان کو منضبط کر دیا ہے۔ جتنی صورتیں بیع و شراء تجارت کی شرعاً ممنوع ناجائز ہیں، وہ سب ان سے خارج ہیں۔ قرآن کریم کے اس ایک لفظ نے فقہ کی پوری کتاب البیوع، کتاب الاجارہ کا مکمل بیان کر دیا۔ لا تقتلوا انفسکم، آپس میں ناحق خون مت کرو۔ اس کو مؤخر اس لیے کیا کہ تجارت کی گڑبڑ زیادہ ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا، خون کم ہوتا ہے اس لیے اس کو مؤخر کیا۔ اس آیت کے پہلے جملے میں عام انسانوں کے مالی حقوق، ان کی حفاظت کا بیان تھا، اس جملے میں ان کے جانی حقوق کی حفاظت کا بیان آ گیا۔ اس جگہ مال کو مقدم، جان کو مؤخر کیا، میں نے بتا دیا اس کی وجہ۔ آگے ان اللہ کان بکم رحیما، لوگوں کا مال ناحق نہ کھاؤ یا کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یہ سب احکام تمہارے حق میں رحمت خداوندی ہے، اللہ فرما رہے ہیں، اس لیے اس کو مانو۔ پہلے لوگوں پر بھی یہ احکام آئے تھے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جو کوئی اس کو زبردستی کرے گا، زیادتی کے ساتھ کرے گا، خلاف ورزی کرے گا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے آگ میں داخل کر دیں گے۔